بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ اس کو بھی ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پارٹ 1 میں جو ابتدائی ہیڈنگز ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تقسیم عجلت۔ اس کو جب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو پریویس لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 22 مارچ 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند بنا کے بھیجا گیا اور ٹاسک اسے یہ دیا کہ آپ نے جون 1948 تک جو انڈینز ہیں ان کو اقتدار جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی انڈین نیشنل کانگریس اور خصوصاً نہرو صاحب سے، تو انہوں نے وہ جو پلان تھا اس کو چینج کر دیا اور ایون پارٹیشن کے حوالے سے جو ابتدائی پلان بنا اس میں بھی موڈیفیکیشن کرنے کے بعد نہرو نے اپنی پسند کا وہ پلان تیار کروانے کے بعد وہ ماؤنٹ بیٹن لے کے انگلستان چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اس پلان کو مکمل طور پہ ڈیفینڈ کیا اور یہاں تک تھریٹ کیا کہ اگر اس پلان کو نہیں مانا گیا تو وہ ریزائن کر دیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ ایک کمزور پاکستان بنانا چاہتے تھے جس کے لیے بے شمار مشکلات ہوں اور وہ جلد جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کی اس کی صورتحال ہو کہ وہ یونائٹڈ انڈیا جو ہے اس میں وہ دوبارہ آ جائے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ جو امپورٹنٹ ہے انتظامی مسائل ہیں۔ انتظامی مسائل کے حوالے سے 19 جون 1947 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کو جو پاکستان کا دارالحکومت بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے قائد اعظم صاحب نے سردار عبدالرحمن اب نشتر کو نیا دارالحکومت کراچی میں قائم کرنے کے حوالے سے جو بھی انتظامات تھے ان کے لیے پہلے ہی بھیج دیا کراچی، اور اس کے بعد سندھ کی جو صوبائی حکومت تھی اس نے کراچی میں گورنر ہاؤس اور اپنے سیکریٹریٹ کی عمارتیں ان کو خالی کر دیا اور اس میں جو مرکزی حکومت ہے اس کے دفاتر جو ہیں ان کے لیے کیپیسٹی رکھ دی گئی، لیکن بہرحال یہ بھی گنجائش کے مطابق بہت کم تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 14 اگست 1947 تک تقریباً 1/3 جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آج آ سکے، باقی اسٹیل جو ہے ابھی وہ ہندوستان میں تھے، اور مرکزی جو سیکریٹریٹ تھا اس میں ساز و سامان کی کمی تھی، پورا عملہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اسٹیشنری کا ایشو تھا، بے شمار جو منسٹریز ہیں ان کی بلڈنگ عارضی طور پہ ڈیفرنٹ بلڈنگز میں لگانی پڑی، تو یہ ایسے حالات تھے جس سے انتظامی امور کا بڑا ایشو رہا۔ اس حوالے سے جو ملازمین کو لانے کا ہندوستان سے دلی سے مسئلہ تھا وہ بھی بڑا اہم تھا۔ اس حوالے سے پھر برٹش اوورسیز ایئر لائنز ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے جو پلینز تھے 26 پلینز، انہوں نے 4 ستمبر تک تقریباً کافی حد تک وہ ملازمین جو ہیں ان کو کراچی میں لے آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملازمین کی ایڈجسٹمنٹ اور دفاتر میں اسٹیشنریز ان چیزوں کا نہ ہونا، پراپر بلڈنگ کا نہ ہونا، پھر اگر ہم بات کریں بیوروکریسی کی تو اس میں جو مسلمان بیوروکریٹس تھے وہ بہت کم تھے، تو وہ جب ادھر آ گئے، لیکن اس کے بعد انتظامات میں بڑا ویکیوم ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے مشرقی بنگال کی تو وہ جو اس سے پاکستان کا ڈسٹنس جو ہے وہ 1000 میل کے قریب تھا، تو وہاں بھی ساز و سامان یا اس حوالے سے یا آفسز وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنا، یہ ساری چیزوں میں مشکلات رہی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ماؤنٹ بیٹن کی دشمنی۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ ماؤنٹ بیٹن جب ہندوستان میں آئے تو ابتدائی طور پہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ کوآپریشن جو ہے جواہر لال نہرو ان کے ساتھ بہت بہتر ہو گئی اور وہ انڈرسٹینڈنگ کوآپریشن کوآرڈینیشن بڑھتی گئی، اور ابتدا سے ہی انہوں نے کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شیشے میں اتارا جائے، لیکن اس میں وہ انہیں ناکامی رہی اور الٹیمیٹلی جو
2-3 جولائی 1947 کی ملاقات ہے بٹوین ماؤنٹ بیٹن اینڈ جناح صاحب، جس میں وہ یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ انہیں پاکستان کا بھی گورنر جنرل بنایا جائے، تو محمد علی جناح صاحب نے اس حوالے سے رسپانس نہیں کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے تھریٹن کیا جناح کو کہ آپ کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی، اور اگر پرسنالٹی وائز ماؤنٹ بیٹن کا موازنہ کیا جائے تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ ہی واز اے پراؤڈ پرسن، اور اقتدار کی خواہش کے حوالے سے وہ بہت زیادہ بے لگام تھا، یعنی ایسے معاملات ہوں جس میں مکمل طور پہ اختیارات اس کے پاس ہوں۔ اور نہرو صاحب اور کانگریس کی جو قیادت ہے انہوں نے تو ایگری کر لیا کہ جی آپ ہی ہمارے گورنر جنرل بنیں گے۔ اور اس کے بعد ایون ہم دیکھتے ہیں کہ دلی میں ہسٹری میں یہ لکھا گیا، یا ہسٹری پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کی جے ہو، اس طرح کے نعرے بھی لگے۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ پارٹیشن کے معاملات میں مکمل طور پہ سپورٹ کیا انڈین نیشنل کانگریس اور اس کی قیادت کو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پختونستان کا ایشو۔ تو پختونستان کا جو ایشو ہے اس میں پاکستان بننے کے ٹائم ڈاکٹر خان صاحب کی منسٹری تھی، ڈاکٹر خان صاحب کی بڑی کوارڈینیشن تھی نہرو اور گاندھی سے، اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے عبدالغفار صاحب خان صاحب وہ بھی ان کے بڑے قریب تھے، ابوالکلام آزاد جو دوسری کانگریس کی منسٹریز ہے۔ تو لیکن اس میں ہم نتائج دیکھتے ہیں کہ جو ریفرینڈم ہوا اس کے نتائج ایک بڑی تعداد نے ووٹ کیا ان فیور آف پاکستان، اور اونلی 2874 ووٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ نکلے تھے۔ تو یہ انہوں نے اپنا شوشہ یہ چھوڑا کہ افغانستان کے ساتھ جو آبادی ہے اس کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر کے پختونستان بنایا جائے، اور جس طرح یہ اب کر رہے ہیں پاکستان کو علیحدہ کر رہے ہیں تو اس سے افغانستان سے ہمارے تعلقات بڑے کشیدہ ہو جائیں گے، تو افغانستان کے ساتھ پختونوں کا ایک ہسٹوریکل لنک ہے، تو لہٰذا ایک علیحدہ پختونستان بنایا جائے۔ اس کے بعد مخالفین پاکستان کی ریشہ دانیاں اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ جو نیشنلسٹ مسلم تھے وہ ہمیشہ آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اینٹی رہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں اگر بات ہو جائے تو یونیس پارٹی اس نے ہمیشہ مسلم لیگ کی مخالفت کی، اس میں ہمیشہ وہ پیش رہے۔ 1946 کے انتخابات میں یونیس پارٹی نے نشستیں حاصل کی، اور اس کے بعد ملک خضر یار ٹوانا ان کی وزارت بن گئی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب میں جو وزارتیں وہ یا یونیس پارٹی یہ ہمیشہ مسلم لیگ کے اگینسٹ رہی۔ اسی طرح سندھ کی بات ہو جائے تو جی ایم سید جو نیشنلسٹ تھے انہوں نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی 46 میں، اور وہ کانگریس سے گٹھ جوڑ ان کا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان بننے کے فوراً کی بات کی ہم بات کریں تو پنجاب کی پالیٹکس میں دو اہم شخصیات جس میں آپ دولتانہ اور ممدوڈ گروپ کہیں گے، ان کی مہاجرائی سے اور لیگ پولنگ سے جو صوبائی حکومت ہے اسے بڑا نقصان ہوا۔ اس طرح سندھ میں ایوب کھوڑ اور پیر الائی بخش ان کے درمیان کلیش رہے، جس سے جو صوبائی حکومت اسے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے سرحدوں کی غلط حد بندی۔ تو 3 جون پلان جو تھا اس میں یہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ دونوں جو مسلم میجورٹی پروونسز ہیں پنجاب اور بنگال، ان میں باؤنڈری کو طے کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا، اور اس کمیشن کے سربراہ تھے ریڈ کلف ہی واز اے لائر بائی پروفیشن۔ اس کے پاس انہوں نے اختیارات دے دیے، اور اس میں دونوں سائیڈ سے پنجاب اور بنگال میں ٹوٹل جو 4 اراکین ہیں
ان کو شامل کیا گیا، جس میں 2 نمائندے جو مسلم لیگ کے، 2 نمائندے کانگریس کے۔ اب جس طرح پہلے ہم بات کریں بنگال کی، تو بنگال میں باؤنڈری کمیشن جو بنا جس کے سربراہ ریڈ کلف تھے، اس میں جو مسلم لیگ کے جو نمائندے تھے وہ ابو صالح محمد اکرم جسٹس تھے، یہ بھی ہائی کورٹ کے، اور ایس اے رحمان، اور کانگریس سائیڈ سے جسٹس سی سی بسواس اور بی کے مکھرجی۔ اس طرح اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو پنجاب میں مسلم لیگ کے نمائندے جو جسٹس 2 صاحبان تھے، دین محمد اور دوسرے محمد منیر، اور کانگریس سائیڈ سے جسٹس تیجا سنگھ اور جسٹس مہر چند مہاجن۔ تو یہ ارکان کمیشن کے دوران اس کی جو بھی ڈسکشن رہی اس میں سخت اختلاف رہا، اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ جی فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ صاحب نے دیا۔ اس میں اگر اس کی بات کی جائے تو یہ عدالتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کو ہم منصفانہ نہیں کہہ سکتے بلکہ جانبدارانہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سائیڈ پہ ایک وسیع مسیکر جس کو ہم قتل عام کہیں گے وہ اس کی غلط فائنڈنگ کی وجہ سے ہوا۔ اب اس میں فار ایگزامپل اس میں گرداسپور مسلم اکثریت کا ضلع تھا، بھارت کو دے دیا گیا۔ فیروز پور، جلندھر، امرتسر کے ضلعوں میں مسلم اکثریت کی آبادی تھی، اس کو پاکستان کو نہ دیا گیا بلکہ ہندوستان کو دے دیا گیا۔ پٹھان کوٹ جو تحصیل تھی جس کا روڈ لنک تھا تھرو اسٹیٹ جموں آف کشمیر